السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ کامران حیات 63 چینل کی نشریات الحمدللہ، جن کی بہت ساری نشریات میں مختلف قسم کے پہلو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ہم ایک پروگرام اور شامل کر رہے ہیں جس میں ہے شیطانی عملوں کا روحانی علاج۔ آج اس پروگرام میں ہماری یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ قاری محمد رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بہت سارے اہم سوالوں کے جواب لیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے ایک چیز ہے، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ ہمارے اوپر جنات کا سایہ ہے، ہمارے اوپر، ہم اوپر چھت پہ سوئے ہیں، ہمارے اوپر سایہ ہو گیا ہے، ہمارے رزق میں فلاں میں فرق پڑ رہا ہے، یا ہمارے خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے یا اس پر آپ روحانیات میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آپ نے بڑا عجیب اہم سوال کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آسیب وغیرہ شیطانی چیزوں کا، تو شیاطین جو ہے کان من الجن قرآن میں لکھا ہے وہ جنوں میں سے ہے۔ جی تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں ہم ان پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکثر اس کا سبب تو غفلت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس بعض لوگ غفلت کی وجہ سے ڈائریکٹ ان پر چیزیں حملہ آور ہو جاتی ہیں تو اس کو آسیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ جو ہیں ان پر ڈائریکٹ نہیں ہوتی بلکہ کوئی ان پر کوئی عمل کر کے چیزوں کو مجبور کر کے اس پر حملہ آور کراتا ہے، اسے سحر اور جادو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں برحق ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی جادو ہوا، جی، جس پر سورہ فلق سورہ ناس کا نزول ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جی، جی، ان کو جنات تنگ کرتے تھے۔ حضور نے جنات کے نام ایک خط لکھ کے دیا، جنات نے معافی مانگی کہ ابو دجانہ یہ ہٹا دو تکیے کے نیچے سے، تو ہم آئندہ نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہٹا دو، اگر نہیں ہٹاؤ گے تو ان کی نسلیں بھی اس سے تکلیف اٹھاتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، تیسری بات آپ نے کر دی رزق کے حوالے سے۔ رزق تو جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا، لیکن جس طرح نقصان کے اور بہت سے اسباب ہیں، اسی طرح نقصان کے اسباب میں سے ایک نقصان کا سبب جادو بھی ہے۔ بندش جادو سے کرائی جاتی ہے۔ اب وہ اللہ چاہیں تو اس کا اثر ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ تو میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک جادوگر شیطانی عمل کر رہا ہے تو اللہ نے ہمیں اس کے حوالے کر دیا، ہمارا ساتھ اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کا ساتھ لینے کے لیے جن اعمال ظاہریہ اور صفات باطنیہ کی ضرورت تھی ہم اس سے خالی ہوئے۔ بالکل ٹھیک، اور کبھی کبھی اعمال ظاہریہ باطنیہ صفات ہونے کے باوجود بھی اثر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کا امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں بھی ایک بات بتاتا چلو، اگر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھ جائے تو یہ جو مصیبت ہے یہ امتحان ہے، اور اگر اللہ کی یاد میں غفلت آ جائے تو پھر یہ مصیبت ہے، امتحان نہیں ہے۔ بے شک۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، جیسے ہم کہتے ہیں جی کسی نے جادو کر دیا، کیا جادو ہی ہوتا ہے یا یہ روحانی عمل بھی کوئی لوگ کر جاتے ہیں کہ جی وہ کسی سے تعویذ وغیرہ جی کروا دیا، ایسا اس میں ممکن دو ہے؟ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کسی بندے نے اپنے قبضے میں شیاطین جنات رکھے ہوتے ہیں، وہ اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بات وہی کہوں گا، وہ بھی مسلط کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کمزور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں؟ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری شکل ہوتی ہے کہ اسے اللہ نے انسان کے اندر نا ایک عجیب طاقت رکھی ہے روحانی۔ جی، اب وہ اگر آپ اس کو جس طرح جسمانی طاقت کو خیر اور اچھائی کے کاموں میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، جسمانی طاقت کو شر کے کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ جو اندر ایک قوت اللہ نے رکھی ہے وہ اگر آپ خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ رحمت ہے،
شر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ جو توجہ ہے اس سے شر پھیلا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا اور آخری سوال یہ ہے حضرت کہ ایسے معاملات میں جب آپ کو لگے تو اس میں طبیعت پہ کیا اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اس سے کیسے انسان کو فالو کرے کہ مجھے اب کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے، مجھے کسی ایسے روحانی شخص کے پاس جانا چاہیے جہاں میں اپنا علاج کروا سکوں؟ سب سے پہلے تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ طہارت ظاہری اور باطنی نمبر 1، یعنی جسم، لباس، جگہ پاک رہے، دل بھی بندے کا پاک رہے، ٹھیک، تو یہ بہت اکاؤنٹ کرتی ہے۔ نمبر 2، ایسے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ پھر انشاءاللہ تفصیلات میں جائیں گے تو آپ مختلف امور میں بتاؤں گا کہ یہ اگر ہو جائے تو پھر بندہ کیا کرے، یہ ہو تو کیا کرے۔ ٹھیک، تو وہ اعمال جو حفاظت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کا اہتمام کرے۔ تیسرے نمبر پہ کسی صالح بندے سے دعا کرائے۔ ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ حاجت کے نفل پڑھے، صدقہ دے۔ پھر بھی نہ ہو تو کسی صالح معالج جو اس کو جانتا ہو اس معالج سے جو ہے وہ بات چیت کر لے اور مشاورت کر لے۔ لیکن جو مرضی ہو جائے کامران صاحب، کسی جادوگر کے پاس نہ جائے، وگرنہ اپنا ایمان بھی لٹا بیٹھے گا، مال اور بھی لوٹا۔ تکلیف تو اللہ چاہیں گے تو جائے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں جائے گی۔ بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، اس طرح کے بہت سارے جو آپ کے ریلیٹڈ سوالات ہیں آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں، ہم آپ کے سوالات کو بغیر نام شامل کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو، یوٹیوب کو، فیس بک کو ضرور لائک اور فالو کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔